81 پر آخر میں یعنی درمیان کا باب کے اندر اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام، اللہ جانتا ہے کہ ہر مؤنث کے پیٹ میں کیا ہے اور کس طرح ارحام سمٹتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفاتیح الغیب یعنی غیب کے خزانے یا غیب کی چابیاں 5 ہیں، انہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، یعنی بالاصالہ اپنے طور پر سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اب اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان 5 کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کے علاوہ بھی بہت سے غیوب ہیں اور وہ بھی اللہ کے بتائے بغیر اور کوئی نہیں جانتا۔ مثلا وما یعلم جنود ربک الا ہو، فرشتوں کی کل کتنی تعداد ہے؟ تو آیت میں ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ تو پھر یہ 5 کے ساتھ تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے حاشیے میں دیا کہ یہ 5 کے بارے میں یعنی عدد کے بارے میں جو قانون گزرا ہے کہ جتنا کا ذکر اتنے کا اثبات ہوتا ہے اور اس سے ما فوق کی نفی نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس کے علاوہ کی نفی نہیں ہے، اور بھی غیوب ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا اس لیے ذکر کیا کہ اس معاشرے کے اندر کچھ لوگ دعوے دار تھے ان غیوب کو جاننے کے اپنے طور پر، تو رب ذوالجلال نے ان کا رد کرنے کے لیے یہ آیت نازل کی اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان کی تخصیص کو بیان کیا۔ تیسرے نمبر پر وہ اکثر سوال اس کا کرتے تھے۔ چوتھے نمبر پر کہ امہات امور یہ ہیں 5، آگے ان کے ساتھ سینکڑوں امور کا تعلق ہے، یعنی یہ جو مثلا کل کوئی کیا کرے گا تو کل پرسوں صدی بعد 10 صدی بعد پھر جو ہے وہ پیدا کون ہوگا، فوت کون ہوگا، کسی رزق ملے گا نہیں ملے گا، اس طرح کر کے یعنی یہ جو 5 ہیں یہ امہات امور میں سے ہیں، تو اس بنیاد پر ان کو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا۔ اچھا جی، تریاسی اس میں نیچے والی 3-4 آیتیں چھوڑ کے لکھا وقال ابن مسعود الامۃ معلم الخیر، یعنی ویسے جو ہے یہ منطق میں یہ ہے کہ جو جزئی ہے وہ کلی نہیں، جزئی سے مراد جزئی حقیقی اور کلی جو ہے وہ جزئی نہیں۔ اور قرآن مجید میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا، کہ ابراہیم علیہ السلام امت تھے،
اکیلے ہی امت تھے، اکیلے ہی امت تھے۔ ہمارے اردو میں جس طرح کہتے ہیں کہ یہ عمران کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب اپنی ذات میں ہی انجمن ہیں، اس طرح کہتے ہیں انجمن کا معنی آگے کوئی غلط نہ سمجھ لینا، تو اپنی ذات میں ہی انجمن ہیں، تو انجمن کا لفظ جماعت کے معنی میں ہے، تو ہیں یہ اکیلے، لیکن اکیلے ہی پوری جماعت کا کام کر رہے ہیں، اکیلے ہی پوری جماعت کے اوصاف اگر رکھتے ہوں تو پھر اس طرح کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے عرف کے اندر بھی جبکہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جزء حقیقی کو ہی امت قرار دیا گیا، لیکن یہاں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یعنی اس کی تفسیر امت کا مطلب کیا ہے؟ معلم الخیر، خیر پڑھانے والا، معلم الخیر، معلم الخیر۔ نظر آیا ہے سب کو؟ تو اب یہ ہے کہ وہ منطق کے لحاظ سے جو ہے وہ بھی صحیح ہوگا کہ یہ امت کس طرح ہے کہ جو بندہ جزء حقیقی ہے زید، لیکن وہ اتنا پڑھ گیا قرآن و سنت اور پڑھنے کے بعد وہ معلم بنا، تو اس کی تعلیم سے ہزاروں آگے معلم تیار ہوئے اور پوری جماعت بن گئی اس کے شاگردوں کی، تو اب اس کو امت کہا جائے گا، اکیلے کو ہی امت کہا جائے گا کہ اس نے ایک پوری جماعت جو ہے وہ تیار کی ہے۔ تو معلم ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا گیا کہ معلم ہونا وصف ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ تنہا نہیں رہتا بلکہ ایک ہی کئی جماعتوں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ معلم ہونا، خیر کا معلم ہونا، یہ ایک انسان کو کروڑوں پر غالب کر دیتا ہے، اس ایک کے اندر ہی لاکھوں ہیں۔ اگر وہ معلم ہے اور اگر چپ سرکار ہو تو پھر ایک ہی ہے، اور اگر پڑھ کے آگے پڑھائے تو پھر وہی پوری جماعت ہے۔ تو یہ یعنی جو فارغ التحصیل ہونے والے ہیں ان کے لیے یہ لاہے عمل ہے کہ پڑھ کے اگر نہیں پڑھائیں گے تو پھر ایک ہی رہیں گے، اور اگر پڑھائیں گے تو پھر ایک بندہ ہی جہان بن جائے گا، ایک ہی انجمن اور ایک ہی جماعت بن جائے گا کہ اس ایک کی وجہ سے آگے لاکھوں لوگ تیار ہوں گے۔ اتنا یعنی تعلیم خیر کا فائدہ ہے کہ معال کے لحاظ سے وہ امت ہے، معال کے لحاظ سے وہ جماعت ہے، جزء حقیقی ہے مبدا کے لحاظ سے، لیکن معال میں وہ جا کے کلی بن جائے گا کہ وہ اکیلا ہی پوری جماعت ہے، اس کا فیض ایک جماعت کی شکل اختیار کر جائے گا۔ تو حضرت عمران صاحب جو ہیں یہ اگر پڑھ جائیں بشرطے کے، اور پھر بشرطے کے پڑھائیں تو صحیح طریقے سے، تو پھر یہ اکیلے ہی جماعت کہلائیں گے، اس شرط کو پورا کر لینے کے بعد کہ یہ اپنی ذات میں ہی ایک جماعت ہیں، جب آگے لاکھوں لوگ تیار کریں۔ تو اس بنیاد پر یعنی علم جو ہے، علم
کی تعلیم، اور خیر سے مراد جو ہے وہ خیر کا علم، تو معلم خیر بیک وقت لاکھوں زندگیاں بسر کرتا ہے. یعنی ویسے تو ہر بندے کی صرف ایک زندگی ہوتی ہے، معلم بن جائے تو پھر ایک بندے کی لاکھوں زندگیاں ہوتی ہیں. تو ویسے ایک زندگی ہوتی ہے، ختم ہو جائے تو قصہ ختم. تو جس کی لاکھوں ہیں تو ختم ہوتے ہوتے بھی قیامت آ جائے گی کہ وہ آگے وہ زندگیاں جو اس کے علم کا فیض ہے وہ زندگی بانٹتا رہے گا اور وہ اس کی ضمن میں زندہ رہے گا. تو ویسے کسی کے نامہ اعمال میں صرف ایک زندگی کے اعمال صالحہ ہوتے ہیں، اور اس طرح جو معلم خیر ہے اس کے نامہ اعمال میں ہزاروں لاکھوں زندگیوں کے اعمال صالحہ ہو سکتے ہیں، چونکہ وہ صرف ایک زندگی زندہ نہیں رہا بلکہ وہ ہزاروں زندگیوں کی شکل میں زندہ رہا. یعنی اتنا بڑا منصب تمہیں مل جانے والا ہے اگر تم وہ حاصل کر سکو. معلم خیر یعنی یہ مدرس ہونا دین کا، مبلغ ہونا، معلم ہونا، مصنف ہونا، یہ معلم خیر یہ انسان کو امت، اکیلے بندے کو ایک امت قرار دینے کا ذریعہ ہے. اچھا جی، چھ سو اکانوے. یہ 690 کے آخر میں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. تو حضرت مصعب کہتے ہیں جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے کہ میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا اہم الحروریت، کیا یہ حروری لوگوں کا ذکر ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو سب سے خسارہ پانے والے لوگ ہیں کیا ہم تمہیں بتائیں؟ تو وہ سب سے خسارہ پانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ابا جی سے پوچھا. کس طرح کہ خود کا استفہام میں اہم الحروریہ، تو کیا یہ حروری فرقے والے ہیں؟ جس طرح کہ پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول گزر چکا احروریۃ انت، کیا تو وہابن ہے؟ یعنی اس عورت کو کہا جس نے حیض کے دنوں کی جو نمازیں ہیں ان کی قضا کو لازم قرار دیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو حروریہ کا مذہب ہے، اہل سنت کا یہ مذہب نہیں ہے. تو یہ وہ حروریہ ہیں جو بستی تھی خوارج کی کوفہ کے قریب. قال لا، تو حضرت سعد نے کہا کہ هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ یہود ہیں یعنی جو اکثرین اعمال ہیں. اگرچہ حروریہ بھی جھوٹے ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ جنہیں نقصان آخرت میں ہوگا وہ یہود ہیں، والنصارى، اور ساتھ کرسچن ہیں.
اب یہ طاہر القادری پر سخت ہے، اس کے چونکہ کزن ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہنے لگے اما الیہود فکذبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرایا، تکذیب کی، معاذ اللہ، آپ کو نبی نہیں مانا۔ وہ بڑی نعمت ہے کہ اب تو دنیا میں کوئی کہتا ہے کہ میں تو اس سے مر جاؤں تو اچھا ہے، لیکن وہاں پھر مر بھی نہیں سکے گا، اور یہ بھی اس کو جہنم کے اندر جو وہ کافر و مشرک ہیں ان کو یہ سہولت نہیں ہوگی کہ مر جائیں اور آگے عذاب نہ لے سکیں، ان کے روح جسم بے جان ہو جائیں اور قصہ ختم ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکے گا معاذ اللہ۔ اچھا جی، تو اس سے پتہ چلا جو خلق الموت والحیات، کہ موت بھی ایک مخلوق ہے، حیات بھی ایک مخلوق ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے جمیع مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ کی امت میں حیات بھی ہے اور آپ کی امت کا ایک فرد موت بھی ہے، تو یہ موت اوروں کے لیے اور ہے اور سرکار کی دہلیز پہ اور ہے، اوروں کو آ کے دبا لیتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت لے کر آئی، مارنے نہیں آئی، چومنے آئی، یعنی وہ وعدہ الہی تو ضرور پورا ہوا ایک لمحہ کے لیے، چونکہ حی یموت، حی لا یموت صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ حی یموت ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، یہ ہے حی ابدی، ان کو رضا، صدق وعدہ کی قضا مانی ہے، یعنی صدق وعدہ وہ ہے ایک کے لیے، ایک لمحے کے لیے موت کا آنا، تو وہ عقیدہ ضرور ہے، چونکہ حی لا یموت صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور یہاں موت آئی ضرور ہے اور وعدہ پورا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر روح اس بدن میں لوٹا دی گئی ہے۔ اچھا جی، اچھا جی، سات سو ایک الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یعنی کافر جو ہے ان کو جہنم کی طرف چہرے پہ چلا کے لے جایا جائے گا، چہرے پہ، یعنی ان کا سر نیچے ہوگا، اس طرح ان کو جہنم کی طرف فرشتے آنکھ کے لے جائیں گے معاذ اللہ۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ مکان کے لحاظ سے برے ہیں، رستے کے لحاظ سے بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کو قیامت کے دن چہرے کے بل چلایا جائے گا، یعنی اس آیت کی وضاحت کے لحاظ سے سوال کیا کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا
قادرن علی ان یمشیہ علی وجہ یوم القیامہ، کہ جو دنیا میں اس کو 2 قدموں پہ چلا سکتا ہے وہ قیامت کے دن چہرے پہ کیوں نہیں چلا سکتا؟ یعنی ویسے اتنی اونچی چیز جو ہے اس کو اتنے چھوٹے چھوٹے قدموں پر کھڑا کرنا کتنا مشکل ہے، اور پھر کھڑا کیا بھی جا سکے ٹیکیں دے کر، آگے چلانا اس کو، دوڑے پھر بھی نہ گرے، چلے پھر بھی نہ گرے، تو یہ اللہ کی شان ہے۔ یعنی کہ اس کا 6 فٹ قد ہے اور بہت وزنی ہے، پاؤں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں نیچے، تو ان پر وہ کھڑا رہتا ہے اور ان پر چلتا ہے۔ عام اتنی بڑی چیز اس طرح نہیں کھڑی کی جا سکتی، تو جو دنیا میں پاؤں پہ چلا سکتا ہے وہ آخرت میں چہرے پر بھی چلا سکتا ہے۔ اچھا جی، 703 2 کے اندر جو ہے وہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصفا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھے، جہاں سے سعی شروع ہوتی ہے۔ آپ نے آواز دینا شروع کی، یا فہر یا بنی عدی، یہ قریش قبیلے کی شاخیں ہیں، سارے آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ سب اکٹھے ہوئے۔ فجعل الرجل اذا لم يستطع، یہ سیرت کا بہت اہم مقام ہے کہ اگر کوئی مصروفیت کی وجہ سے سردار قبیلے کا نہیں آ سکا، ان یخرج، یہ یستطیع کا فاعل ہے، تو ارسل رسولا، تو اس نے اپنا نمائندہ بھیجا، تاکہ اجلاس بڑا ضروری ہے تو وہ میری نمائندگی کرے، لینظر ما ہوا، کہ اجلاس میں ہوتا کیا ہے۔ فجا ابو لہب، ابو لہب آیا اور قریش، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، ارائیتکم، مجھے خبر دو، تو مجھے یہ بتاؤ، لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم، اگر میں یہ خبر دوں، کیونکہ یہ جو صفا پہاڑی تھی یہ چھوٹی سی ہے، اور جو اس سے ہٹ کے پیچھے پہاڑیاں ہیں کعبے سے تھوڑی سائیڈ پر، وہ سب بہت اونچی ہیں، کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑی سلسلے کے پیچھے وادی ہے وہاں پر ایک لشکر آ گیا ہے، ترید ان تغیر علیکم، وہ تجھ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اکنتم مصدقیہ، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ اکنتم اسم اس کے اندر آیا اور آگے مصدقیہ، مصدقین یا، اچھا جی، یعنی خبر کی وجہ سے منصوب ہے تو مصدقیہ۔ حامد مصطفیٰ کدھر ایسا ہے؟ اکنتم، سائیں تیری تقریر خاص، اکنتم مصدقیہ، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو یہ کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سارے دشمن اکٹھے تھے مگر کوئی بھی سرکار کی صداقت کا انکار نہ کر سکا، یعنی اگرچہ ہمیں لشکر نظر نہیں آ رہا تو ہم دیکھے بغیر کیسے مانے، کیونکہ مشرک تو تھے مگر وہابی نہیں تھے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ هل انتم مصدق، اکنتم مصدقیہ، اب سنو، قالوا نعم،
سب نے کہا کہ ہاں، یعنی آپ اگر خبر دیں غیب کی ہم مانیں گے، چونکہ آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی نکلتا ہے۔ ہم ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پہلے تو ہم جا کے پہاڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں، اگر کوئی لشکر ہوا تو پھر مان لیں گے، نہیں، صرف آپ کی زبان سے نکلنا کافی ہے۔ آگے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ زبان سچ ہی بولتی ہے، یعنی جو بھی خبر دیں گے وہ واقعے کے مطابق ہوگی، جو کہ ہمیں معلوم نہیں آپ کو معلوم ہے، اور آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، چونکہ مشرک تو تھے مگر نہیں تھے۔ اچھا جی، تو اگلا لفظ قالوا نعم کیوں کریں گے؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ما جربنا یہ ہے تجربہ، ہم نے آپ پر سوائے سچ کے کبھی تجربہ کیا ہی نہیں، کبھی ہمارے تجربے میں ہی بات نہیں آئی کہ نکلی آپ کی زبان سے ہو اور جھوٹی ہو۔ آج تک ہمیں اس شے کا تجربہ ہی نہیں ہوا کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، تو اس بیس پر ہم کہیں گے کہ آپ اب بھی سچ ہی بول رہے ہیں۔ تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے گفتگو شروع کی، تو یہ تقریر کا، استدلال کا، مناظرے کا بھی طریقہ بتایا کہ ایک چیز جو متنازع ہے، اختلافی ہے، اگرچہ اللہ کے نزدیک تو طے شدہ ہے لیکن مخاطب نہیں مان رہا، تو وہاں سے بات شروع نہ کرو، بات وہاں سے شروع کرو جہاں اتفاقی ہے، تو اس اتفاقی معاملہ کے ذریعے اختلافی معاملہ جو ہے وہ حل کرو۔ تو یہ اتفاقی جب صورتحال سامنے آ گئی کہ آپ بولتے سچ ہیں، جو خبر دیتے ہیں سچی ہوتی ہے، دیکھے بغیر ہم مانتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ جب مانتے ہو تو اگلی خبر بھی مان لو کہ تمہیں اللہ نظر نہیں آ رہا، میں جو کہتا ہوں کہ ایک ہے، تو پھر تم دیکھے بغیر ہی اللہ کو تسلیم کر جاؤ۔ اچھا جی، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شدید، تو پھر یہ مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں عذاب شدید سے پہلے، یعنی اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری دعوت، اگر پہاڑ کے پیچھے لشکر مانتے ہو تو یہ بھی مانو۔ تو کبا بولا، کبا، فقال ابو لہب تب اللہ کا معاذ اللہ، اس نے یہ کہا کہ یہ آپ نے کس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا، یہ بھی کوئی کرنے والی بات تھی، یعنی اتنا ان کو توحید سے چڑ تھی اور نبوت اور رسالت سے کہ باقی ٹائم جو بچ گیا ہے آج کے دن کا، اس میں آپ کے لیے نقصان ہو، لہذا جماعتنا، اس لیے ہمیں آپ نے ہمیں جمع کیا تھا، یعنی یہ بات کرنے کے لیے۔ فنزلت تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، تو یہ یعنی جو ابو لہب کا کفر ہے وہ بھی بخاری کے ذریعے ثابت ہو سکتا ہے۔ ابو لہب کا، جس کا نام آیا ہوا ہے قرآن میں کہ یہ کون سی شخصیت تھی اور کون سا موقع تھا کہ یہ آیت اتری، کس نے کس کا انکار کیا، کس نے کس کا انکار کیا، تو یہ آیت اتری، یہ سورت اتری، تو یہ بھی بذریعہ بخاری شریف ہی ابو لہب کا کفر بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی،
703 پر نیچے قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اس میں وَإِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَأُوا عَنِ الْإِسْلَامِ، قریش اسلام قبول کرنے سے متأخر ہوئے، یعنی بڑی دیر کر رہے تھے اسلام قبول کرنے میں، بہت تھوڑے لوگوں نے کیا، باقی اکثریت قریش کی نہیں مان رہی تھی۔ یہ مکی زندگی کی بات ہے۔ فدعا علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے پھر ان کے خلاف دعا فرما دی۔ دعا میں یہ تھا اللہم اعنی علیہم بسبع، میری مدد کر ان کے خلاف 7 سالوں سے، جیسے 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط کے آئے تھے، یہ بھی بھوکے مرے جو کلمہ نہیں پڑھ رہے، تو پھر اللہ نے قحط مسلط کر دیا قریش پر، حتی ہلاکوا فیہا، کہ اس میں بہت سے ہلاک ہو گئے، وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ، اور مردار کھا رہے تھے کہ کوئی چیز کھانے کو نہیں ملتی تھی، وَالْعِظَامَ، اور ہڈیاں کھا رہے تھے، وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ، تو جب شدید بھوک ہو تو پھر دھواں دھواں نظر آتا ہے ہر طرف، اگر تھوڑا سا منظر ڈی چوک کا یاد ہو تو پھر جب ان کو قحط کا سامنا ہوا اور کھایا پیا کچھ نہیں تھا کئی دنوں سے، تو پھر ان کو دخان، دھواں نظر آ رہا تھا، دھوئیں کی طرح زمین و آسمان کے درمیان، حالانکہ دھواں نہیں تھا، وہ ان کی آنکھوں کا ہی قصور تھا، بھوک کی وجہ سے، یعنی وہ ان کو ہر طرف دھواں نظر آ رہا تھا، اور بند ہو جاتی، مزید کچھ وقت گزرا تو پھر ویسے اندھیرا چھا جاتا ان کے بقول۔ تو ایسی صورتحال میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی کلمہ نہیں پڑھے تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب آگے 2 روایتیں ہیں، یا مکہ میں یا مدینہ میں، تو زیادہ راجح ہے کہ یہ سرکار یعنی ہجرت کر چکے تھے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اور ابھی تک وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج نہیں آ رہے تھے اسلام میں، تو اس موقع پر دعا کی ہوئی تھی ان کے خلاف۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جئتا، آپ تشریف لائے۔ اچھا جی، تو تشریف لائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کیا، اور اصل میں تھا تَتَأَمَّرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، کہ آپ حکم دیتے تھے صلہ رحمی کا، یعنی آپ نے نبوت کے احکام میں صلہ رحمی کو بڑی اہمیت دی ہے کہ صلہ رحمی کی کرو، اور ہم آپ کی قوم ہیں اور آپ نے اچھی صلہ رحمی کی ہے، ہم مر رہے ہیں، تو آپ نے جو ہمارے خلاف دعا کی ہوئی ہے تو آپ کی اپنی قوم ہی مر رہی ہے، تو اس طرح یہ کوئی ہاتھ ہلکا کرو، دعا واپس لو، یعنی دعائے نقصان۔ اچھا جی، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، آپ کی قوم، اب یہاں قوم سے مراد ماننے والی قوم نہیں، یعنی نسب کے لحاظ سے جو قوم ہے قریش، اور مانا نہیں انہوں نے آپ کو رسول، قد ہلاکوا، ہلاکت کے قریب پہنچ گئے ہیں، ہلاک ہو گیا تو پھر تو کسے ختم ہو گیا، پھر شکایت کوئی نہ کرتا، یعنی مزید اگر کچھ دیر گزر گئی اسی قحط میں تو مر جائیں گے سارے۔
فدعوا اللہ، اللہ سے دعا کرو، چونکہ مشرک تھے وہ بھی نہیں تھے، حالت شرک میں بھی انہیں یہ تھا کہ یہ دعا کریں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، مشکل کشائی ہو جائے گی. سمجھائیے نا سائیں. یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حالت کفر و شرک میں تھے، اور ساری قوم قریش کی قوم کی نمائندگی کرنے آئے تھے. اور یہ اب لگتا ہے کہ یعنی مزید مدنی زندگی کی بات تھی، چونکہ باقی کی عادت مر کھپ گئی تھی، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ بدر میں. تو اب پیچھے ان کی قیادت تھی جو کہ غزوہ احد میں بھی تھی، اور ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو اب جس وقت حالات ادھر خراب ہوئے، کات پڑ گیا، تو یہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حالانکہ بظاہر کتنا مشکل تھا کہ جن کے خلاف جنگیں لڑی ہوئی ہوں، اب ان کے پاس کیسے رحم کی اپیل کے لیے جائیں. لیکن چونکہ مشرک تو تھے مگر تو اس بنیاد پر جو ہے وہ ان کا عقیدہ تھا کہ دعا ان کی قبول ہو جاتی ہے، یہ اگر اللہ کو کہہ دیں گے تو فوراً حالات بدل جائیں گے. فدعوا اللہ بأن یکشف عنہم، یہ اوپر ما بین السطور لکھا ہے. فقرا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. تو یہ یعنی وہ علیحدہ بات ہے، قصہ مختصر ہے کہ یعنی دعا کی، قحط ختم ہو گیا اور خوشحالی آ گئی. تو یہ پڑھا کہ انتظار کرو اس دن کا جس دن واضح دھواں نظر آئے گا، یعنی قیامت کے دن. ابھی تو یہ تھوڑی سی ایک جھلک تھی کہ تمہیں دھواں نظر آنے لگا، تو قیامت کے دن کا تصور کرو کہ وہ کتنی سختی ہوگی. تو کیا افیکشف عنہم عذاب الآخرہ، کیا ان سے آخرت کا عذاب اٹھا لیا جائے گا؟ اذا جاء، جب وہ آ گیا. تو اس واسطے یعنی آخرت کا عذاب نہیں اٹھے گا تو اس سے بچنے کی تدبیر کرو تم. یہ تو جھٹکا تھا، ہٹا دیا جائے گا، لیکن وہ آخرت کا کیسے برداشت کرو گے؟ اچھا جی، تو یہ یعنی اس نہج تک آ گئے، کلمہ پڑھنے تک، مگر جب عذاب اٹھا وہ قحط والا، عادوا الی کفرہم، پھر کفر کی طرف چلے گئے. فذالک قولہ تعالی یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ. اچھا جی، تو اس بنیاد پر یعنی جو دونوں روایات ہیں مکی زندگی یا مدنی زندگی کے لحاظ سے بہرحال آئے ضرور، اور ان کو فائدہ بھی ہوا کہ وہ جو قحط آیا ہوا تھا وہ قحط ختم ہو گیا. لیکن انہیں دعوت دی گئی کہ اس دن کی تیاری کرو جب عذاب نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ جو کفر میں ہوگا تو قیامت کے دن اس کے لیے تو کوئی تخفیف نہیں ہوگی. تو یہ انہیں دعوت دی گئی. کوئی پنکھا ایک باری چلا چھڑو سا. اچھا جی، 704 آخری. حدثني اسحاق بن نصر عن ابي هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ، اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، یعنی ایک جملے میں کروڑوں چیزوں کا ذکر ہے. اعددت، تو میں نے تیار کیا، ماضی ہے. اعدت للمتقین، یعنی جنت بنے گی نہیں، بنی ہوئی ہے. تو اللہ فرماتا ہے اعددت لعبادی، میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا. کون سے بندے؟ الصالحین، جو کہ نیک ہے. ایک لحاظ سے تو سارے ہی عبادی ہیں کہ کوئی بھی شیطان نے نہیں بنایا، سارے اللہ نے ہی بنائے ہیں. لیکن یہاں پھر کون سے عبادی ہیں؟ جو صالحین ہیں، ان کے لیے میں نے تیار کیا. کیا کیا؟ یہ کروڑوں چیزوں کا ذکر ہے. ما لا عین رات، کہ جو
किसी आंख ने भी नहीं देखा दुनिया में, जो किसी आंख ने भी नहीं देखा। अब सरकार की आंख ने तो देखा है, वो मुस्तस्ना है, जो किसी आंख ने नहीं देखा। वला उज़ुनुन समिअत, देखना क्या था सुना भी नहीं है, और सुनना क्या था वला खतर अला क़ल्बि बशर, दिल में ख्याल भी नहीं आया उसका किसी इंसान को। तो ये इंसान के जो मालूमात हैं, मुदरकात हैं, उस लिहाज से भी ये हदीस बड़ी अहम है कि इंसान की जो देखी हुई चीज़ें हैं, इनका दायरा इतना वसी नहीं होता जितना सुनी हुई चीज़ों का दायरा वसी होता है। समझ आ रही है ना साईं? यानी मदीना मुनव्वरा तुम में से बहुत घट किसी ने देखा होगा, मगर ऐसा कोई भी नहीं जिसने सुना ना हो। बगदाद शरीफ शायद तुम में से किसी ने भी ना देखा हो, मगर सुना सब ने है। तो इस बुनियाद पर, या दूसरी तरफ एटम बम किसी ने ना देखा हो तुम में से, मगर सुना तो सब ने है। तो बंदे की जो मसमूआत हैं ये मरइयात से ज़्यादा होती हैं कि देखी हुई चीज़ें घट होती हैं, और सुनी हुई चीज़ों का दायरा इससे कहीं ज़्यादा वसी होता है। मसलन देखी हुई चीज़ें आपकी, उनके दायरे में तो जब पूछा जाएगा कि बड़ी बड़ी शख्सियात आपने कौन कौन सी देखी हैं, तो चंद देख के फिर आप कहेंगे एक उनमें हज़रत इमरान साहब हैं, एक वो हासन सियालकोटी साहब हैं। तो ये देखी हुई के लिहाज से होगा, लेकिन सुनी हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर खुलफाए राशिदीन, सहाबा किराम, अहले बैत तहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। तो यानी जो सुनी हुई है उनका तो बहुत वसी दायरा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने वो कुछ तैयार किया जो कि किसी आंख ने देखा नहीं। अब तरक्की है, देखना तो तब था कोई सुना होता, किसी कान ने सुना भी नहीं। यानी जो इतनी जिस दायरे में वुसअत होती है, मसमूआत तो बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी देखे बगैर महज किसी का सुन लेना कि जन्नत में वो खाने पीने की, रहने की सहूलतें हैं जो तुमने कभी सुनी भी नहीं। और इससे आगे सुनने से भी ज़्यादा वसी दायरा है दिल में ख्याल आना। ख्याल सुनी तो वो जाती है जिसका यानी कोई वजूद था, अब सामने नहीं है यकीनी तौर पर, वो मसबूआत हैं। और यहाँ ये है कि दिल में ख्याल आए, तो ख्याल के लिहाज से ये मज़ीद दायरा वसी है कि ख्याल तो बंदा उस चीज़ का भी कर सकता है जिसका कोई वजूद ही ना हो कभी ज़माने में, वो भी ना सकता हो, फिर भी ख्याल तो नामुमकिन का भी कर लेता है। तो कहा जन्नत में वो कुछ है जो किसी आंख ने देखा नहीं, देखना क्या था किसी कान ने सुना ही नहीं, सुनना क्या था किसी दिल को ख्याल भी नहीं आया। यानी कि वो कि जहाँ सिर्फ ख्याल की अप्रोच हो, उस शय का बना लेना दुनिया में किसी का या बना हुआ होना ये तो बड़ी दूर की बात है। मतलब क्या बना कि जन्नत में वो पुलाव है कि जिसका तुम दुनिया में ख्याली पुलाव भी नहीं पका सकते। बाकी तो हर चीज़ का कहते हैं कि ये ख्याली पुलाव पकाए बैठा है, मगर जन्नत का जो पुलाव है उसका ख्याल भी कोई नहीं कर सकता कि कैसा होगा, किस अंदाज में होगी। इसे कहते हैं जन्नत। और इतना कुछ अल्लाह फरमाता है इबादी
اپنے نیک بندوں کے لیے میں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. صرف وعدہ ہی نہیں، حالانکہ اس کے وعدے میں بھی تو کوئی شک نہیں تھا، لیکن کہ کہتا میں دوں گا، تیار کروں گا، لیکن اس نے تیار کیا ہوا ہے تاکہ بندے یہ سوچیں کہ وہ رب ہو کے اتنی تیاری کیے بیٹھا ہے ہمارے لیے، اور ہم مستحق نہ بنے تو کس قدر ہماری کوتاہی ہوگی اور نااہلی ہوگی. تو ہمیں پھر ان انتظامات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے تاکہ ان عبادی کی لسٹ میں ہمارا نام بھی آئے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں. آمین. ولا خاطر علی قلب بشر. اچھا جی، آگے جو ہے وہ سات سو سات. سارے پکے چلا لے سر. تو بھی گرمی لگی ہے. اچھا یہ حضرت صاحب پیچھے بیٹھے ہیں تاں ہی گرمی ہے. یہ جدن بھی اوندن کرما والے جڑے کچھ اگے ہو جاؤ سائیں ان پیچھے بیٹھے ہو کٹھے ہو کے گرمی والے کھولا ہو اگے کے ہوندے آؤ ارشاد آ جا کوئی گل نہیں. یہ بھی نہیں دستار ہونی جڑا ہے بیٹھا ہے نال ہی آ کے بہو. جنہ جنہ دی نہیں ہونی انہاں دی انشاءاللہ پھر 12 اپریل نو کریں گے. اچھا جی، اکثر سوال ہوتا ہے یہ کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یہ فرشتے کون سا درود پڑھتے ہیں؟ فرشتے کون سا؟ اے ضیا بمانا بجھا اگے آ. اچھا جی، وہ پیچھے جو ہے وہ موج بنائی تھوڑا سا دیکھ کے پھر اس طرح کر کے کہ بیک وقت دونوں کام، آرام اور ساتھ کلاس میں نام. اچھا جی، تو امام ابو العالیہ ہوئے ہیں بہت بڑے مفسر تابعین میں سے. انہوں نے بتایا اور بخاری میں آیا کہ یہ کون سا درود پڑھتے ہیں فرشتے. یہ آخری لائن میں قال ابو العالیہ تھے، امام ابو العالیہ نے کہا، یہ تابعین میں سے ہے. اور امام بخاری تعلیقاً ذکر کر رہے ہیں، یعنی یہاں تک آیت کے فوراً بعد قالا سے شروع کیا. یہ کوئی امام بخاری کے استاد نہیں ہے بلکہ تابعین میں سے ہیں اور سند ساتھ ذکر نہیں کی. قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ. صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ. اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟ جو اللہ صلاۃ بھیجتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ صلاۃ کیا ہے؟ ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، یہ ہے اللہ کا درود. صلاۃ اللہ مبتدا ہے، ثناؤہ علیہ عند الملائکہ خبر ہے. صلاۃ اللہ کیا ہے؟ اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟ اللہ کا درود. ثناؤہ یہ فاعل کی طرف مصدر مضاف ہے، یعنی اللہ کا ثنا کرنا. اللہ کا کس کی؟ علیہ، یہ ضمیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے. سرکار کی ثنا کرنا، اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرنا فرشتوں کے سامنے، عند الملائکہ، فرشتوں کے پاس. اور یہ مسلسل ہے، یصلون من دون الانقطاع، تعریف جاری ہے.
اللہ تعریف کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ وقت۔ اچھا جی، وصلاۃ الملائکہ الدعاء، ملائکہ کی جو صلاۃ ہے یہ دعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے ان لوگوں کے لیے۔ اچھا جی، سات سو نو، والشمس تجری لمستقر لها، عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد عند غروب الشمس، غروب شمس کے وقت میں مسجد میں تھا، مسجد یعنی مسجد نبوی شریف۔ فقال، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اتدری این تغرب الشمس، کیا تم جانتے ہو کہ سورج غروب کہاں ہوتا ہے؟ تو یہ خبر کس چیز کی تھی؟ غیب کی، یعنی سوال غیب کے بارے میں تھا، غیب کے بارے میں ہی تھا نا سائیں؟ اب آگے صحابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ و رسول عالم، یعنی غیب اللہ جانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، اور وہابی کہے کہ صرف اللہ عالم کہو۔ یہ بن باز جو بازی مارتا ہے اس نے لکھا ہے اپنے حاشیے میں کہ صرف اللہ عالم کہنا چاہیے، اللہ و رسول عالم، غیب کے مسئلے میں نہیں کہنا چاہیے۔ تو اب یہاں سوال تھا ہی غیب کا کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے، تو اس کے لحاظ سے صحابی کہہ رہے ہیں اللہ و رسولہ اعلم۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ قل اللہ اعلم فقط، کہ صرف اللہ عالم کہو، ساتھ رسول ہو کیوں کہتے ہو؟ اس طرح سرکار نے نہیں فرمایا۔ قال، تو سرکار نے اب خود بتایا کہ کہاں غروب ہوتا ہے۔ فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، کہ سورج جاتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کر کے پھر طلوع ہونے کی رب سے اجازت مانگتا ہے۔ اللہ پھر اجازت دیتا ہے تو تب جا کے یہ طلوع ہوتا ہے، یعنی غروب ہونے کی حالت جو ہے وہ ہے رب کے دربار میں سجدہ کرنے کی حالت، اور آگے پھر طلوع ہونے کی اجازت۔ باقی یہ ہر لمحہ سجدہ ہے، کیونکہ ہر وقت ہی کسی کے لحاظ سے غروب ہے، کسی ملک کے لحاظ سے ہر گھڑی کسی کے لحاظ سے طلوع ہے۔ تو اس بنیاد پر آگے یعنی وہ ایک علم ریاضی افلاک کے لحاظ سے علیحدہ تفصیلات ہیں، لیکن یہ جو ہے کہ جب لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے چھپ گیا ہے، تو وہ ان سے چھپا ہوا ہے، اوروں کے سامنے ہے، اور حقیقت میں رب کے دربار میں سجدہ کر رہا ہے، اور ہر گھڑی کا اب اگلے شہر کی طرف میں جا رہا ہوں تو طلوع کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو قیامت والے دن جب یہ پوچھے گا رب اب کیا کرنا ہے، پھر مشرق میں جاؤں، تو اللہ فرمائے گا نہیں، یہاں مغرب سے طلوع ہو۔ اب وہ زمانہ گزر گیا ہے، جو صدیاں تمہیں بیت گئی ہیں مشرق سے طلوع ہوتے ہوتے، وہ قیامت کا پھر دن ہوگا جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔
711 حدثنا آدم ایک پادری آیا، جا حبر من الاحبار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا ناجد، یعنی تورات میں ہم یہ پاتے ہیں ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع والارضین علی اصبع، کہ رب ذوالجلال قیامت کے دن سارے آسمانوں کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا اور ساری زمینوں کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا، جو انگلی اس کی شان کے لائق ہے، اور سارے سمندروں کے پانی کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا، اور سرا کہتے ہیں گیلی مٹی کو نیچے جو گہری زمین میں ہے اس کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا، وسائر الخلائق علی اصبع، ساری مخلوقات جو بچی ہیں ان میں سے جو پہلے آ چکی ہیں، اب سائر کا معنی ہوگا باقی، وہ ایک انگلی پہ رکھ لے گا، فیقول انا الملک، کہے گا میں ہوں بادشاہ، ہن بولو، یعنی سارے ٹرمپ وغیرہ کہ بادشاہ تو میں ہوں۔ اب یعنی جب ہر چیز اللہ کی انگلیوں پہ آئی ہوئی ہوگی تو یہ جو ٹرمپ مودی وغیرہ ہیں یہ تو اس مخلوقات میں آگے کروڑویں حصے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا اب بتاؤ کون ہے بادشاہ؟ میں بادشاہ ہوں، تم اکڑتے تھے کہ ہم بادشاہ ہیں۔ اچھا جی، فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک سامنے والے، یعنی بالکل سامنے تو سنایا ہے، یہ دونوں طرف سائیڈ والے جو نوکیلے ہیں یہ نظر آئے، تصدیق لقول الحبر، اس پادری کے قول کی تصدیق کے لیے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ نہیں پہچانا ان لوگوں نے اللہ کی شان کو جو پہچاننے کا حق تھا۔ اگلی حدیث میں اللہ فرمائے گا انا الملک این ملوک الارض، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ اچھا جی، اب یہ جو ہے نا ساری زندگی کا آپ کا تقریر کا تھرمامیٹر ہے، کہ تقریر اس لحاظ سے تھرمامیٹر ہے کہ انذار اور تبشیر کا لیول کیا ہونا چاہیے، کس کس کا؟ او نہیں اٹھے دروازے چو، فرید تو ہی اگا ہو جا، حل من فرید، چلو یار یہ ستون پیچھے چھپنا چاندن جیڑا کیڑا ستون ایک کے بیچارہ۔ اچھا جی، یعنی کتنا عوام کو ڈرانا چاہیے اور کتنا ان کو خوش کرنا چاہیے، نہ صرف یہ ہے کہ ڈرا ڈرا کے مار دو، کہ وہ جٹ چادر اس طرح جھاڑ کے کندھے پہ رکھے ان جا کو جنت جانے کا رستہ ہی کوئی نہیں، نہ یہ ہے کہ اتنی ٹکٹیں دے دو کہ وہ کہے کہ وہ اور جانا کہے ایسا نہیں جانا تھے۔
اللہ بڑائی ساڈے واسطے اساں نہ پڑھیاں تاں بھی اساں ہی جانا ہے، تو ایسا بھی نہ ہو۔ تو یہ بڑا اہم مقام ہے بخاری کا۔ وکان العلا، یہ تابعی ہیں، بڑے صوفی تھے، علا بن زیاد۔ یذکر النار، نظر آ رہا ہے نا سائیں؟ یذکر النار، بند رہن دے سائیں ہن تھوڑے جا۔ یذکر النار، لوگوں کو بہت ڈرا رہے تھے آگ سے۔ تو ایک بندے نے کہا لما تکنت الناس، کرم والےوں کیوں بندیاں نا امید کر رہے ہو؟ لما تکنت الناس، تم کیوں مایوس کر رہے ہو، مایوسی پھیلا رہے ہو لوگوں میں؟ کالا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وانا اقدر ان اقنت الناس، میں کیسے لوگوں کو نا امید کر سکتا ہوں، مجھ میں یہ کیا حیثیت کہ میں لوگوں کو نا امید۔ واللہ یقول، حالانکہ رب فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، یا دوسری میں کہ سرکار سے کہا گیا کہ آپ فرمائیں اے میرے غلاموں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوا ہے، یعنی گناہگاروں بشرطے کے ایمانداروں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی اسرفو اور ادھر مسرفین، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جنہوں نے اسراف کیا ہوا ہے یہی تو دوزخی ہیں، اور ادھر جنہوں نے اسراف کیا ہوا ہے رحمت سے نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ رحمت ہے ہی ان کے لیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور فرماتا ہے اللہ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اچھا جی، تو مطلب یہ تھا کہ وہ برحق تھے حضرت علی اپنی تقریر میں، اور یہ جو ان پر اعتراض کر رہے تھے ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا تھا کچھ، یعنی ظاہر ہے کہ آج سے تو کروڑا درجہ بہتر ہوگا ان کا، کہ یہ اتنی ڈرانے والی تقریریں نہیں کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ڈرا کیسے سکتا ہوں، یعنی نا امید کیسے کر سکتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دونوں باتیں کی ہوئی ہیں، اب ہم کوئی چھپا تو سکتے نہیں کہ صرف ایک پڑھیں دوسری نہ پڑھیں، صرف لا تقنطوا پڑھتے رہیں اور دوسری طرف وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ وہ نہ پڑھیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دین میں مخلص ہیں تو پھر تو ہم نا امید کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے لا تقنطوا والی بھی پڑھنی ہے، صرف وہ نہیں پڑھنی وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، ہم نے لا تقنطوا والی بھی پڑھنی ہے، تو لہٰذا ہم تو نا امید کر ہی نہیں سکتے۔ اب اس بندے کی پالیسی پر آپ نے اعتراض کیا جو کہہ رہا تھا کرما ڈرا ہی نہ چھڑو، کیا کہتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ تُحِبُّونَ أَن تُبَشَّرُوا بِالْجَنَّةِ عَلَى مَسَاوِي أَعْمَالِكُمْ، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ تم جو برے کام بھی کرتے رہو ہم تمہیں جنت کی ٹکٹیں دیتے رہے۔ تمہارا مائنڈ سیٹ یہ ہے، تمہارا مزاج یہ ہے کہ ہم تمہیں کہیں کہ کوئی نیکی کی ضرورت نہیں، جیسے بھی کام ہے جانا تم نے جنت میں ہی ہے، یہ تمہاری ڈیمانڈ ہے۔ تو اب یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ تم کام برے ہی رکھو اور ہم تمہیں جنت کی بشارتیں دیں۔ تو اس بنیاد پر ہم نے ڈرانا ہے کہ نیک کام کرو اور ساتھ لا تقنطوا بھی پڑھنا ہے۔ تو یہ بیلنس، یعنی ہم نے عدم توازن والی بات نہیں کی ہوئی، ہم توازن پہ چل رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں۔
تمہارا یہ تقاضا ہے کہ کام تم برے کرو پھر بھی ہم کہیں شاباش جنت آپ کی ہے، تو یہ ناانصافی ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اور تم الٹا ہمیں تانا دے رہے ہو کہ ہم نا امید کر رہے ہیں۔ ہم جو عمل والی بات کرتے ہیں نا امید کرنے کے لیے نہیں، بیلنس کے لیے کرتے ہیں کہ رب کا حکم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے سائیں؟ اب دیکھو، اور یہ یعنی عدم توازن اور توازن کا جھگڑا اس وقت ہو رہا تھا تابعین کے زمانے میں، حالانکہ جو اس وقت کہہ رہے تھے آج کے تو پارساؤں سے بھی کروڑ درجہ افضل ہوں گے جو حضرت علا سے یہ کہہ رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ وَلَكِنَّكُمْ تُحِبُّونَ، یعنی ہم نے کوئی غلط انداز اختیار نہیں کیا تقریر کا، غلط اصل میں تم لوگ ہو۔ کیوں؟ وَلَكِنَّكُمْ تُحِبُّونَ، تم یہ پسند کرتے ہو ان تبشروا بالجنہ، کہ تمہیں بشارت جنت کی دی جائے۔ کن کاموں پر؟ علی مساوی اعمالکم، تمہارے برے کاموں پر، یعنی کام تم برے کرو اور ہم مسلسل پھر بھی جنت کی بشارت ہی تمہیں دیں، جبکہ یہ غلط ہے تمہاری ڈیمانڈ ہم سے کہ ہم تمہاری برائی پر تمہیں نہ ٹوکیں اور تمہیں جہنم کی وعید نہ سنائیں، اور پھر بھی تمہاری برائی پر بھی تمہیں جنت کی خوشخبریاں سنائیں، تو پھر اصلاح کیسے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری برائیوں پر بھی تمہیں جنت کی خوشخبری سنائی جائے، تو یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ اگر نا امید ہوتی ہو تو ہو جاؤ، ایسا ہم سے نہیں ہوتا۔ ہم نے بیلنس رکھنا ہے اور ہم انصاف پر ہیں، تم نا انصافی پر ہو کہ تمہیں یہ پسند ہے کہ تم جیسا بھی کرو ہم تمہیں نہ ٹوکیں اور کہیں کہ یہ تمہارے کام یقیناً تمہیں جنت لے جائے گا۔ یہ تمہارا مزاج ہے اور یہ مزاج درست نہیں ہے۔ تو آج یہ مزاج کتنا ہوگا؟ اگر اس وقت 1% کا کروڑواں حصہ تھا تو اب تو 99% ہو چکا ہوگا۔ یعنی عوام یہ چاہتی ہے کہ یہ سخت تقریراں ڈرا ڈرا کے مارو نے سانے انہیں نہ کو کوئی دوجی سناؤ۔ تو دونوں طرف کی ضروری ہے، مگر تقاضا یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ ڈرانے والی نہ سناؤ۔ مساوی اعمالکم، مساوی، سو، مساوی۔ تو یہ کسی بادشاہ نے پوچھا تھا نا مسواک کی جمع کیا ہوتی ہے، تو مسواک کی جمع کیا بنتی ہے؟ مساویک۔ تو بندہ بڑا ادب والا تھا عمران کی طرح، تو بادشاہ نے پوچھا مسواک کی جمع کیا بنتی ہے، تو یہ کہتا مساویک، یعنی مساوی کا، تمہاری برائیاں۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میں وہ لفظ تو نہیں بول سکتا، ہاں یوں کہتا ہوں ضد و محاسنے کا۔ ضد و محاسنے کا، یہ جمع مسواک کی بنتی ہے، چونکہ ویسے یعنی بے ادبی ہو جانے کا خطرہ ہے کہ مساویک کہوں گا تو اس کا ایک معنی تو وہ ہے مسواک کی جمع، دوسرا ضمیر کاف کہ تمہاری برائیاں، تمہارے برے کرتوت، تو یہ میں آپ کو نہیں کہنا چاہتا۔ تو ضد و محاسنے کا اس سے مساوی کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، وَإِنَّمَا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم مبشرا بالجنہ لمن اطاعہ ومنذرا بالنار من عصاہ۔ تو کہا ہم تو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مبلغ، ترجمانی کرنے والے۔ کرنی کس چیز کی ہے وہ سرکار بتا گئے ہیں، اور سرکار کی شان بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، مبشر بھی ہیں، منذر بھی ہیں۔ تو اگر صرف مبشر ہوتے تو پھر تو ہم تمہیں دیتے رہتے بشارتیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بشارتیں بھی ہیں، انذار بھی ہے اور تبشیر بھی ہے، بلکہ انذار زیادہ ہے چونکہ اس کے مخاطب زیادہ ہیں، تبشیر تھوڑی ہے
انذار کے مخاطب پوری انسانیت ہے، خواہ کافر ہیں خواہ مسلمان ہیں، اور تبشیر کی صرف مسلمان ہیں۔ تو اس واسطے کہا کہ ہم مجبور ہیں، چونکہ ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا، ہم نے جو شریعت نے کہا اس کو آگے بیان کرنا ہے۔ تو اس واسطے جو ہے ہم معذرت خواہ ہیں کہ ایکسکیوز می، کہ یہ جو ہمارا انداز ہے یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، یہ اتنا برداشت کرنا پڑے گا۔ باقی یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہوں گی، انذار بھی ہوگا اور تبشیر بھی ہوگی۔ جیسے آج کل لاڈلی تقریریں ہو رہی ہیں، ہاں وہ تو مطلب ہے تبشیر والی جو صورتحال ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے نا، بلکہ تبشیر تو یہ تو اکابر اس کو بھی ناجائز کہہ رہے تھے نا، کہ تبشیر والی مثلا آیات پڑھ رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، انذار والی نہیں پڑھ رہے۔ اب تبشیر والی پڑھ نہیں رہے، گھڑ رہے ہیں، تو یعنی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے کہ یہ تمہیں مل جائے گا، اس کا یہ درجہ ہے، یعنی صاحب شریعت بنے ہوئے معاذ اللہ، تو یہ پھر زیادہ مسئلہ ہے۔ یعنی وہ جو منصب تھا بہت زیادہ محتاط، مشکل، ایک خطیب ایک مبلغ کا، کہ ایک حرف بھی گھڑا ہوا نہ ہو۔ تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں تقریر کر کے کہ میں نے 3 گھنٹے قرآن و سنت سے باہر خطاب کر لیا ہے، یعنی اپنا کمال بتاتے ہیں کہ نہ قرآن بیان کیا ہے نہ حدیث بیان کی ہے۔ یہ کمال ہے، مہارت ہے معاذ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔